چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عید کی خوشی تو بہرحال ایک جیسی ہوتی ہے۔ کیا چھوٹے اور کیا بڑے، سبھی عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ بڑی عید چونکہ قربانی کی عید ہوتی ہے، اس لیے اس عید پر قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں اور قربانی سے پہلے جانوروں کو سجایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ جانوروں کو مہندی بھی لگاتے ہیں، جس سے جانوروں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مہندی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خوشی کے موقع پر ہاتھوں پر مہندی کیسے لگانی چاہیے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کیسے مہندی لگانے کا حکم فرمایا، کنواری لڑکیاں کس طرح مہندی لگائیں، اور شادی شدہ کے لیے کیا حکم ہے، کس طرح مہندی لگانا افضل ہے، کیا مرد حضرات مہندی لگا سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، ہم خواتین کے مہندی لگانے پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مرد حضرات کو بتاتے چلیں کہ کیا مرد حضرات ہاتھ یا پاؤں پر مہندی لگا سکتے ہیں۔ شادی بیاہ یا عید کے موقع پر جو مرد مہندی لگاتے ہیں، ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟ تو یاد رہے کہ مہندی صرف خواتین کی زینت ہے، اور ایسی زینت سے مردوں کو منع کیا گیا ہے جسے عورتیں استعمال کرتی ہوں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رنگنے کی ممانعت ہے، یعنی مہندی لگانا مردوں کے لیے منع ہے۔ ہاں، بطور دوا مہندی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بطور دوا کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے یا گرمی سے ہاتھ یا پاؤں پر چھالے پڑ جائیں تو زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور فیشن اپنے ہاتھ یا پاؤں رنگنا ٹھیک نہیں۔ اس لیے شادی یا عید وغیرہ کے موقع پر مرد حضرات کا مہندی لگانا درست نہیں، ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ عورت کے لیے مہندی لگانا چاہے عید یا شادی بیاہ کا موقع ہو یا نہ ہو جائز ہے، اور اس میں شرائط پہلے ہی بتلا دی ہیں کہ یہ مہندی لگانا غیر مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو مسنون سمجھ کر لگانا چاہیے۔ ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مرد کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیلے اور اس کا رنگ چھپا رہے، اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو چھپی رہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ کچھ اس طرح سے آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیل رہی ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن مہک اس کی چھپی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس کی بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ ہو مگر خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے مہندی کو پسند کیا گیا ہے، اور اسی لیے دین اسلام میں عورتوں کا مہندی لگانا افضل بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مہندی لگانے کا حکم معلوم کیا تھا کہ ہاتھوں پر مہندی لگانا کیسا ہے، تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ مہندی لگانا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا ہے، اس لیے پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مہندی لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے، جو مہندی لگانے کے جواز کی دلیل ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھ، پاؤں اور بالوں میں مہندی لگانا بلا کسی کراہت کے جائز ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبد الغنی کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مہندی کا ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی ان کو مہندی لازمی لگانا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے بحث کرنے سے انکار کر دیا تھا جو مہندی نہیں لگاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا عورت کے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو بغیر چھوئے بیعت فرمایا کرتے تھے، اور خواتین چونکہ پردے میں ہوتی تھیں، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا عورت کے۔ ناظرین، ایک بات کا دھیان ضروری ہے، اور وہ یہ کہ شادی شدہ عورت کے لیے مہندی لگانے کا مقصد اپنے شوہر کے لیے خود کو سنوارنا ہے، یہ مسنون ہے، اور غیر شادی شدہ عورت اگر مہندی لگا رہی ہے اور فتنے کا خدشہ ہے یا وہ کسی غیر مرد کے لیے خود کو سنوار رہی ہے تو یہ غلط ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہماری بہنیں خود ہی اپنے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ مہندی کس مقصد کے لیے لگاتی ہیں۔ اگر شادی شدہ اپنے شوہر کے لیے لگاتی ہیں تو بہت خوب،
और घर में रहकर पर्दे की सूरत में गैर शादीशुदा भी लगाती हैं तो हर्ज नहीं, लेकिन दिखलावे के लिए और गैर महरम को दिखाने की नीयत से मेहंदी अगर लगाई जा रही है तो इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात एक सवाल ये किया जाता है कि औरतों का पैरों पर मेहंदी लगाना जायज है या नहीं, और कंवारी लड़कियों के लिए मेहंदी लगाना कैसा है। तो इस हवाले से उलमाए कराम का कहना है कि औरतों के लिए हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है, कोहनी तक लगा सकती हैं, और गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है। अलबत्ता एक बात याद रहे कि ये मेहंदी गैर महरम को दिखाने की खातिर न लगाई जाए, फैशन के तौर पर लगाने वाली लड़कियों की मुशाबहत न की जाए, इससे मना किया गया है। मेहंदी जरूर लगाएं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं लगानी चाहिए बल्कि अपने लिए लगानी चाहिए। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या खवातीन हालत हैज में मेहंदी लगा सकती हैं, तो इसका जवाब उलमा ये बताते हैं कि जी हाँ, औरत हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती है। इस हवाले से भी इब्ने माजा की रिवायत मौजूद है कि एक औरत ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि क्या हाइज़ा औरत मेहंदी लगा सकती है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया। तो मालूम हुआ कि शादीशुदा औरतें या फिर गैर शादीशुदा लड़कियां हैज की हालत में भी मेहंदी लगा सकती हैं। ये मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ एक और सवाल के बारे में आपको बताते हैं जो अक्सर पूछा जाता है, और वो ये कि ब्यूटी पार्लर्स में मेहंदी लगाना और मेहंदी लगाकर पैसे कमाना कैसा है। तो आपको बताते चलें कि उलमा का कहना है कि ब्यूटी पार्लर में काम करना या ब्यूटी पार्लर से पैसा कमाना जायज है, और शरअन इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, मगर इसमें यह ख्याल रखा जाए कि खवातीन के लिए ब्यूटी पार्लर में खवातीन ही काम करने वाली हो, यानी मेहंदी वगैरह लगाने के लिए ब्यूटी पार्लर में खवातीन ही होनी चाहिए, मर्द नहीं होने चाहिए। ब्यूटी पार्लर में किसी भी सूरत खवातीन और मर्दों का मिलाप नहीं होना चाहिए। अगर मर्द खवातीन को मेहंदी लगा रहे हैं, उनका मेकअप कर रहे हैं, तो इस सूरत में ये जायज नहीं है, ऐसा करना हराम है। ऐसी जगह पर काम करना और ऐसा कारोबार करना दोनों हराम है। लेकिन कोई औरत शरई हुदूद को पेश नजर रखते हुए ब्यूटी पार्लर का काम करती है, अपने लिए या अपने शौहर की माली मुआविनत के लिए ये काम करती है, और उसमें किसी किस्म की खिलाफ शरअ काम नहीं करती, तो ऐसी सूरत में उसकी इजाजत है और वो ये काम कर सकती है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं, तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें।